صورتحال پر اور آج جو وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے پارلیمنٹ میں، جس میں انہیں کلیئر کٹ پالیسی دے دی ہے کہ امریکہ سے تعاون جو ہے صرف امن کے لیے ہی ہو سکتا ہے. اب پاکستان جو ہے امریکہ کا کسی بھی کانفلکٹ میں پارٹنر نہیں بنے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے 70,000 لوگوں کی قربانی دی، مگر امریکہ نے اس کو نہ صرف سراہنے سے انکار کیا بلکہ ہمیں دوغلے پن کا جو ہے وہ الزام بھی دیا. اب امریکہ کے پاس ظاہر چوائس کیا ہے؟ ایک اکیلا ان کا ایلائے رہ گیا ہے اس ریجن میں جس کا نام ہے بھارت. اس کے بارے میں یہ خبریں آئیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ طالبان کے کسی وفد سے ملے. اچھا، اس کو پھر بھارت کی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے ہی ڈینائی کر دیا، جبکہ قطر کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جو ٹاکس کو ڈیل کریں، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ کچھ آفیشلز ملے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ بھارت کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ تو نکل جائے گا تو ان کا رول بہت ہی کم رہ گیا ہے اور انہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بہرحال طالبان سے بات کرنی پڑے گی. تو اچھا، اب ظاہر ہے دیکھیں اب یہ تو ہوگا. اگین دیکھو، اب 6 مہینے کی بات ہو، سال کی بات ہو، 1.5 سال کی بات ہو، ایونچولی مین فورس افغانستان میں ڈیسائیڈنگ فورس پریزیڈنٹ جو بھی ہو طالبان ہوں گے. اور اگر انہوں نے اسٹیٹ ایکٹر کا رول ادا کرنا ہے 20 سال جنگ کے بعد، اور یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس طرح مطلب ایک سوئچ نہیں ہوتا کہ اب ہم مطلب مجاہدین سے ہم گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، تو ان کو سب سے بات کرنی ہوگی. اچھا، طالبان نے بھی پچھلے 20 سالوں میں اپنی ڈائیورسفیکیشن کافی کی ہے. ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، چین کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں. مطلب وہ جو ایک وقت تھا نا کہ جی سارے لیور پاکستان کے پاس ہیں، ویسے کبھی نہیں تھے ان مائی اوپینین. لیکن ایک پاپولر نیریٹو یہ ہمیشہ رہا تھا. ابھی وزیر اعظم بھی آج کہہ رہے ہیں کہ یار کون سی لیوریج، تو ہماری لیوریج ان افغانستان جتنی بھی ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی. اور جب طالبان کا یہ خمار کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو شکست دی ہے، نشہ ہے نا، وہ تو آس پاس کے پھر ملک کیا بیچتے ہوں گے. تم کون ہو؟ ظاہر ہے پاکستان کو بھی بڑا ڈیلیکیٹلی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا. اور اسپیشلی اگر اب طالبان کی اسٹریٹجی پہ تو بات کی، افغان گورنمنٹ کی اسٹریٹجی، اگر اس کو اب اسٹریٹجی کہیں، کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں اس وقت پہ. ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ اللہ کے واسطے ایئر اسٹرائکس کرے نہیں تو ہم گئے کام سے. ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ اے اسٹریٹجی. دوسرا یہ ہے کہ جب طالبان کی جو اب میجر جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ ساؤتھ میں نہیں ہو رہے، نارتھ میں ہو رہے ہیں. اچھا، نارتھ میں کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کہیں سے ریزسٹنس آئے گی تو وہاں سے آئے گی. پچھلی دفعہ انہوں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا. افغان حکومت لوگوں کو اسلحہ دے رہی ہے کہ جی آپ اپنا دفاع کریں. اچھا، اب یہاں پہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ سول وار کی ریسیپی بنتی ہے، یا تو وہی ہتھیار جب طالبان آئیں گے وہ کہیں گے سر یہ حکومت نے ہمیں دیے تھے، آپ رکھ لیں ہمارے لیے. تو دس آر 2 تھنگس. دی ادر گریٹ اسٹریٹجی جو افغان حکومت کی بنی ہے، 4,000 لوگوں کی ایک ریپڈ ریئیکشن فورس بنی ہے جو ریٹائرڈ افغان آرمی جنرل جن کو لیڈ کریں گے. اچھا، اب اگر اس سے کچھ ہونا تھا نا باس، تو آپ نے پچھلے 20 سالوں میں کر لینا تھا. اگر ایئر اسٹرائک سے جنگ جیتی جا سکتی تو پچھلے 20 سالوں میں جنگ جیتی جاتی. مجھے جو ایک چیز کا جو ڈر لگ رہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا BLA BRA اور جو مختلف اس طرح کے گروپس ہیں ان کے چینلز، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہمیں جدید اسلحہ ملا ہے افغان نیشنل آرمی کی جانب سے. اچھا، اب یہاں پہ بھی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو NDS نے ان کو فراہم کیا کہ آپ پاکستان کے خلاف استعمال کریں، یا تو افغان آرمی ایز یوزول ان کو آگے بیچ رہے ہیں کہ سر اب ہمارے کام کی تو یہ چیز نہیں ہے، 1,000-2,000 طالبان چھین لیں، طالبان لے لو، آپ ہی ہمارے سے خرید لیں. ویلکم بیک. ظاہر ہے کہ موضوع افغانستان ہے، اور وقفے سے پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج جو عمران خان نے قومی اسمبلی میں افغانستان کے حوالے سے بیان دیا ہے، کیا یہ ریاست کی پالیسی ہے؟ کیا پرائم منسٹر ریاست کی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں یا عمران خان جو ہیں ان کا ایک بیان ہے؟ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دونوں کی طرح کہ کچھ دنوں کی بات ہے طالبان قبضہ کر لیں گے افغانستان پہ. اچھا، مسئلہ قبضے کا نہیں ہے، قبضہ تو انہوں نے 96 میں بھی کر لیا تھا، اور اسی طرح دنوں کے حساب سے انہوں نے شہر فتح کیے تھے. اس وقت بھی اتنی حیرت تھی جتنی اب ہو رہی ہے کہ یہ بغیر لڑے ہوئے کیسے ہیں. قبضے پہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جو افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت ہوگی، نیا چہرہ، ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے اور باقی دنیا کے ساتھ
حالت یہ ہے کہ اس وقت 75% جو بجٹ ہے اگر غیر ملکی امداد نہ ہو تو افغان بجٹ جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے طالبان کو. ظاہر ہے یہ ورثے میں ملے گی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ان طالبان کا رپروشما ہے جو ابھی پاور میں نہیں آئے. جب وہ پاور میں آئیں گے اور جو ان کی ہزاروں کے بارے میں پالیسی ہوگی یا ازبکوں اور تاجکوں کے بارے میں پالیسی ہوگی وہ ڈٹرمن کرے گی کہ افغانستان کی اسٹیٹ کا ایرانین اسٹیٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. ترکی کو بگرام کے اڈے کی حفاظت امریکہ دے کے جا رہا ہے اور تاجک اور ازبک ایتھنک ایک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رشید دوستم پہ جب برا وقت آیا تھا تو اس نے ترکی میں ہی پناہ لی تھی. تو اب ترکی اور طالبان کے تعلقات کیا ہوں گے اور کیا ترکی اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے کسی نئی متفقہ اسٹریٹجی میں متفق ہیں یا نہیں مجھے بالکل نہیں معلوم. اگر آپ کو معلوم ہو تو تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب فال آؤٹ آئے گا تو اس بات کے لیے ہم سب تیار ہیں, ریاست بھی تیار ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزینوں کا نیا ریلا آئے. اور دیگر خلیجی ریاستیں کیا انسانی امداد کر پائیں گی یا چین جو ہے ان کا ٹھیکہ لے لے گا؟ یہ سارے سوالات موجود ہیں. اور افغانستان میں کابل حکومت تاریخی طور پہ کچھ نہیں بیچتی. وار لارڈز اور قبائل جو ہیں وہ بیسیکلی فیصلہ کرتے ہیں. کہ افغانستان میں بھی اب ان کو یہ لگتا ہے کہ طالبان ٹیک اوور کر لیں گے. گو کہ وہ طالبان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, لیکن اب جو اسپیس ان کو مل رہی تھی پچھلے 16-17 سال سے, وہ اب اسپیس ان کو افغانستان میں اگر طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو پھر وہ اسپیس ان کے لیے جاتی رہے گی. تو معاملہ بھارت کے لیے کچھ گھمبیر تو ہو رہا ہے, اسی لیے وہ اب اس قسم کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے شاید. اور لگتا تو یہی ہے کہ وہ فی الحال پاکستان کا جو ان کا نیریٹو ہے ٹیررزم اور انسٹیبل پاکستان, وہ نیریٹو ابھی وہ رکھنا چاہتے ہیں.